آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے مذہبی محفل۔ دیکھیں، یہ اجتماعات ہماری روحانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں؟ تو آئیے ایک تحقیقی مقالے کی روشنی میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان محفل کا اصل مقصد کیا ہے اور آج یہ کس سمت جا رہی ہیں۔ تو جس مقالے کو ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ ان محافل کی موجودہ صورتحال پر کچھ بہت گہرے سوالات اٹھاتا ہے۔ یہ صرف کوئی رسمی بات نہیں بلکہ یہ اس بات کی تحقیق کرتا ہے کہ ان اجتماعات میں جو کچھ کہا اور سنا جا رہا ہے اس کا ہمارے معاشرے پر آخر اثر کیا پڑ رہا ہے۔ اچھا، تو آئیے بالکل بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی مذہبی اجتماع کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک روایت ہے جسے ہم نسل در نسل نبھاتے چلے آ رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا، کوئی بڑا مقصد چھپا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماخذ اس پر کیا روشنی ڈالتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان اجتماعات کا مثالی مقصد کیا ہونا چاہیے۔ یہ صرف لوگوں کا اکٹھا ہو جانا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا، بہت واضح مقصد کام کر رہا ہے۔ ماخذ کے مطابق ان اجتماعات کی جو بنیاد ہے نا، وہ ہے مستند علم کو پھیلانا۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ دین کی صحیح سمجھ حاصل کریں۔ جیسا کہ اس حدیث میں بالکل صاف کہا گیا ہے، تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ علم کا یہی تبادلہ، یہی سیکھنا سکھانا ان محافل کی اصل روح ہے۔ اب ذرا ان مقاصد کو دیکھیں، یہ لسٹ کتنی جامع ہے۔ یہ صرف علم پھیلانے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد عملی رہنمائی دینا، کردار کی تعمیر کرنا اور معاشرے میں مثبت اصلاح لانا بھی ہے۔ مطلب یہ ایک مکمل نظام ہے جو ایک فرد سے لے کر پورے معاشرے کی بہتری پر توجہ دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان محافل کا حتمی مقصد ایک گہرا روحانی تعلق بنانا ہے، ایک ایسا تعلق جو لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی لائے۔ یہ محض ایک رسم نہیں بلکہ اسے تو ہدایت کا ایک مینار ہونا چاہیے جو لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لے کر جائے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی آئیڈیل صورتحال، لیکن اب ہم تجزیے کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جہاں مقالہ اصل مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی اس مثالی مقصد اور آج کی حقیقت کے درمیان جو فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اصل چیلنجز یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کی جڑ کو سمجھنے کے لیے یہ اصطلاح بہت اہم ہے، من گھڑت روایات۔ اس سے مراد وہ کہانیاں یا واقعات ہیں جو مذہبی شخصیات سے تو منسوب کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان کا کوئی مستند حوالہ، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور یہی چیز مقصد سے دوری کی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے۔ یہ سلائیڈ تو فرق بالکل صاف صاف دکھا رہی ہے۔ ایک طرف ہے آئیڈیل، وہ مقاصد جن کا ہم نے ذکر کیا، مستند علم، روحانی گہرائی اور عملی اصلاح، اور دوسری طرف ہے وہ حقیقت جو آج کل نظر آتی ہے، صرف جذباتیت، من گھڑت کہانیاں اور دکھاوے کی رسومات، اور یہی تبدیلی اصل روح کو ختم کر رہی ہے۔ اور دیکھیں اس دوری کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ ماخذ میں ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے کہ بدقسمتی سے جہاں علم کم اور افسانہ زیادہ ہو، وہاں دین کی اصل روح متاثر ہوتی ہے۔ جب مستند علم کی جگہ غیر مصدقہ کہانیاں لے لیتی ہیں تو اس کا سیدھا نقصان عوام کو ہوتا ہے جو گمراہ ہو سکتے ہیں۔ تو شاید یہ سوال اٹھے کہ بھائی، ان باتوں پر اتنی توجہ کیوں دی جائے؟ آج یہ اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے؟ مقالے کے مطابق آج کے جدید دور کے چیلنجز کی وجہ سے ان محافل کی صحیح سمت میں رہنمائی پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ماخذ کے مطابق ایک بہت بڑا چیلنج نوجوان نسل کا دین سے دور ہونا ہے۔ یہ اجتماعات ایک پل کا، ایک ڈھال کا کام کر سکتے ہیں جو نوجوانوں کو ان کے عقیدے سے دوبارہ جوڑنے کا ایک بہت اہم موقع فراہم کرتے ہیں۔ آج ہم معلومات کے ایک ایسے سمندر میں رہ رہے ہیں جہاں سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ ایسے میں مستند محفل ایک لنگر کی طرح کام کرتی ہیں جو لوگوں کو قابل بھروسہ اور صحیح مذہبی علم فراہم کرتی ہیں۔ اور آخر میں مقالہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یہ محفل جدید دور کے اخلاقی اور سماجی بگاڑ کے خلاف ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے جو معاشرے کی اقدار کو بچا سکتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے مسئلہ بھی سمجھ لیا اور اس کی اہمیت بھی۔ اب سب سے اہم حصہ، اس کا حل کیا ہے؟ اس راستے کو درست کیسے کیا جائے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ ماخذ اس کے لیے کیا حل پیش کرتا ہے۔ ماخذ نے اصلاح کے لیے ایک بڑا زبردست 4 نکاتی راستہ بتایا ہے۔ پہلا قدم، ہر بات کی تصدیق کی جائے۔ دوسرا، معتبر اور با اختیار علماء کو آگے لایا جائے۔ تیسرا، علم کو عملی زندگی پر لاگو کرنے پر زور دیا جائے۔
اور چوتھا، حقیقی روحانیت کو فروغ دیا جائے۔ یہ وہ 4 ستون ہیں جن پر ان محافل کی صحیح سمت میں دوبارہ تعمیر ہو سکتی ہے۔ اور یہ حدیث علماء اور مقررین کی بہت بڑی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب وہ رہنمائی کرتے ہیں تو اس کا اجر بہت بڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ ان کا کہا ہوا ایک ایک لفظ معاشرے پر بہت گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ آخر میں ماخذ ہمیں ایک بہت ہی پر امید تصویر دکھاتا ہے۔ سوچیں کہ اگر ان اصلاحات پر عمل کیا جائے اور یہ محفل اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹ آئیں تو یہ صرف اجتماعات نہیں رہیں گی، بلکہ یہ معاشرے میں ایک حقیقی فکری، روحانی اور اخلاقی انقلاب برپا کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، جو صرف مذہبی محافل تک محدود نہیں ہے۔ آج جب ہم ہر طرف سے معلومات کے شور میں گھرے ہوئے ہیں، تو ہم حقیقی اور مستند علم تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ وہ چیلنج ہے جس کا سامنا ہم سب کو اپنے زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔